اللہ اکبر۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الزوج علی زوجتہ، خامد کا بیوی پر حق ہے اگر اس کے جسم پہ زخم لگے اور اس میں سے گندگی پیپ نکل رہی ہو، خامد کا حق ہے کہ بیوی اس کی خدمت کرے، حتیٰ کہ اپنی زبان سے وہ گندگی چاٹے تو پھر بھی بیوی خامد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے صرف اس بات پہ ہوتے ہیں کہ لباس میری مرضی کا نہیں آیا، میں نے یہ جوتے نہیں پہننے تھے، میرا فلاں چیز لینے کو جی چاہ رہا تھا۔ اور میری بہنوں یاد رکھو اچھی طرح بات، یہ جن باتوں پہ آپ جھگڑے کھڑے کرتی ہیں، جنہیں بہانہ بنا کے آپ جنگ و جدال کا ماحول اور طلاق کے مطالبے کرتی ہیں، وہاں جانا تھا وہ بیچارہ پھنس گیا، وقت پہ آ نہیں سکا، احتجاج ہو گیا اور 10 دن گھر میں کھانا نہیں پکا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا، تجھے ماتحت بنایا ہے مرد کے، اپنے فیصلوں کا اختیار اپنے مرد کے ہاتھ میں دے اور اسے پورے اعتماد کے ساتھ فیصلے کرنے دے۔ اگر کہیں وہ الجھتا ہے تو پھر اس کی معاونت کر، خیر میں بھلائی میں اس کے ساتھ تعاون کر، اچھے انداز سے اس کی رہنمائی کر، اسے مشورہ دے، تیرا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، محبت کا مرکز بنے گا۔ اگر بات بات پہ تو احتجاج کرتی رہی، پروٹیسٹ کرتی رہی، تو پھر ذلت اور طلاق کا داغ لکھا پڑا تیرے لیے۔ کوئی ایک فیصلہ مرد ذمہ دار ہے اپنی گھر والی سے مشاورت کا، میں یہ باتیں عرض کر چکا ہوں، لیکن فیصلہ ہوتا مرد کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا وہ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ رب تیرا خالق ہے، اس نے تجھے وجود بخشا ہے، اس کے حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں پیدا اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حقوق کی پاسداری کریں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کے حق کو اللہ کے حق کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دے دیا۔ عورتوں کے لیے لازم ہے اپنے شوہروں کے حقوق پہچانے اور ان کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہوں۔ کتنے حقوق ہیں، بڑا معروف واقعہ ہے، اگرچہ سنن ترمذی کی سند میں تھوڑا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا نا، فلاں فلاں کو سجدے کرتے ہیں، فلاں فلاں کو سجدے کرتے ہیں، آپ ہمیں حق دیں ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جائز ہوتا نا کہ میری امت میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ یہ جائز نہیں ہے، تیری جبین نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے کم از کم یہ استشہاد موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی یہ ذمہ داریاں اور یہ منصب تفویض کیا ہے خامدوں کو، عورت اس کے ماتحت ہو کے رہے، اس کی اطاعت کرے۔ اطاعت کب کرے گی؟ جب خامد کو اپنا نگران، محافظ، لیڈر، حاکم مانے گی۔ جب تک یہ خمار ذہن میں موجود ہے کہ جیسی میں ہوں ویسا وہ ہے، تب تک خامد اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور عورت اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی خامد کی جسمانی جنسی ضروریات کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی کتنا ضروری ہے؟
فرمایا اگر تو تنور پہ کھڑی ہو کے روٹیاں پکا رہی ہے نا، خامد تجھے اپنی ضرورت کے لیے طلب کرتا ہے تو روٹیاں چھوڑ دو، اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ دوسری حدیث میں ہے تو پوری تیاری کے ساتھ ایک پاؤں اپنی گاڑی میں رکھ چکی ہے، اونٹ کے پلان کا ذکر ہے، سوار ہو چکی، سفر کے لیے نکل رہی ہے، لیکن تیرا خامد تیری ضرورت محسوس کرتا ہے تو تیری ذمہ داری ہے پہلے اپنی خامد کی آواز پہ لبیک کہے۔ خامد ناراض تھا، رات ہو گئی اور اسی ناراضگی کی حالت میں تو چل دی، مر گئی تو تیرا انجام جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ معاشروں میں، گھروں میں تلخیاں ہوتی ہیں، احساسات الگ الگ ہوتے ہیں نا، میری ترجیح کچھ اور ہے، آپ کی ترجیح کچھ اور ہے، گھر والیوں کی ترجیحات کچھ اور ہیں، لیکن تحمل اور اپنی جگہ، اپنی اوقات یا اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، یہ دو خوبیاں پیدا ہو جائیں نا، مجھے پتا ہو میری حیثیت کیا ہے اور پھر اس حساب سے میں تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کروں، بیوی کو پتا ہو اس کی حیثیت کیا ہے، اس حساب سے وہ اپنا کردار ادا کرے تو پھر گھر کبھی نہیں ٹوٹتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں نا مجھے پتا چل جاتا ہے۔ بات سمجھیے گا ذرا، اللہ کے نبی کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا کہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں نا تو آپ کہتی ہیں رب محمد کی قسم، یہ تقیہ کلام تھا عربوں کا، قسم بہت اٹھاتے تھے، اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں رب ابراہیم کی قسم۔ بات سمجھیے گا، ناراضگی ہوتی ہے، نبی کی بیوی نبی سے ناراض ہوتی ہے، لیکن ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ 15 دن پورے روٹی نہیں پکے گی گھر میں، تو نے مجھے ایسا کہا تھا نا، میری مرضی کا کپڑے نہیں لا کے دیے تھے، جا جہاں سے کھانی کھا، اپنا بیگ باندھا، پہلے صبح صبح اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ بیچارہ بھوکے پیٹ گیا ہے دکان پہ مزدوری کے لیے، اور پیچھے سے بیگ تیار کیا بغیر اجازت کے، گاڑی پہ بیٹھی اور میکے۔ ہمارے ریئیکشن، ہمارے ہاں چونکہ ناراض ہے نا، نہ بچوں کو کھانا دینا ہے، نہ خامد کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے، جائے بہار میں مجھے اس سے کیا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے اپنے خامد کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھے۔ حضور میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تو رب محمد کی بجائے رب ابراہیم کہتی ہوں۔ اللہ کے نبی میں سوائے آپ کے نام کے اور کوئی چیز نہیں چھوڑتی۔ عورتوں کے لیے اللہ کی قسم بہت بڑا سبق ہے، کھانا پکانا، رسول اللہ کی خدمت کرنا، آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا، آپ کی راحت کے لیے، جسمانی ذہنی سکون کے لیے اپنی پوری کوشش بروئے کار لانا۔ سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میں سب کچھ ویسا کرتی ہوں، لیکن انسان ہوں، کبھی بیوی ہونے کی حیثیت میں آپ سے اگر خلش محسوس کرتی ہوں تو صرف اپنی قسموں میں آپ کا نام ترک کرتی ہوں، باقی تو سب کچھ کرتی ہوں۔ کوئی ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ ایسا بتائیں، 9-10 سال سیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں، 10 سال سے زیادہ عرصہ، ایک واقعہ ایسا ہو کہ سیدہ ناراض ہو کے اپنے والدین کے گھر میں چلی گئی۔ ہمارے خاندان پورے میں ڈھونڈ کے دیکھ لیں، شاید کوئی ایسی خاتون ہو جو ابتدائی 3-4 سال ہر 15 دن کے بعد ناراض ہو کے والدین کے پاس نہیں جاتی۔ کس بات پہ جاتی؟ مسئلہ کیا ہے؟ تیری مرضی کے کپڑے نہیں لا کے دیے، تیری مرضی کا جوتا نہیں لا کے دیا، اور یہاں یہ بات سمجھ لو، یہ جو مرضی ہے نا، میں فلاں چاہتی تھی، میں فلاں چاہتی تھی، میں فلاں چاہتی تھی، میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا، اپنے بھائیوں بزرگوں سے درخواست کروں گا۔ عورت کپڑے کسے دکھانے کے لیے پہنتی ہے؟ اس کے زیب و زینت، اس کا حسن و جمال،
उसकी जिस्मानी आराइश, खूबसूरती, इसका हक किसके पास है? भाई वो जैसे तुझे ला के देता है तू उस पर राजी रहे। और याद रख, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर कोई मेरी बहन बेटी इस नीयत से कपड़े पहनती है, लोग मेरी तारीफ करें, फलां तकरीब में जाना है, लोग निगाहें उठा उठा के देखें, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहिया जानिया, ये जानिया होने की अलामत। तूने जिसके लिए बनाओ संगार करना था उसका तुझे पास नहीं है, उसकी जरूरतों का तुझे एहसास नहीं है। साथी हमसे सवाल करते हैं इद्दत के अहकाम क्या हैं, और मैं अक्सर सोचता हूं कि हमारी बीवियां तो इद्दत में ही रहती हैं, खामद की जिंदगी में भी वो इद्दत में ही होती हैं। कभी खामद के इंतजार में बीवी तैयार हुई, कभी उसने इस बात का ख्याल रखा कि वो सारा दिन बाहर से खप के आएगा थका हुआ, मैं खंदा पेशानी के साथ, खुले चेहरे के साथ, अच्छा लिबास पहन के, मेकअप करके, जो शरीयत ने उसे जिसका हक दिया है, अपने खामद को दहलीज पे जाके वेलकम कहूं। शादी के 3-4 माह गुजर गए, उसके बाद लड़ाइयां शुरू हो गई, और फिर 70 साल उम्र होने तक हमारी बीवियां इल्ला मन रहीम अल्लाह अक्सर इद्दत में ही रहती हैं। कहां बीवियां खामदों के लिए बनाओ संगार करती हैं? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से तशरीफ लाते तो रावी बयान करता है कि हम मदीना से इतनी दूर रुकते रात को कि मदीने की लाइटें, मदीने की दीवारें हमें नजर आ रही होती। अल्लाह के नबी फरमाते यहां रुक जाओ, शहर वालियों को इत्तला हो जाए। बात समझ लें जरा, ये मसाइल बहुत जरूरी हैं आपका घर अच्छा बनाने के लिए, आपकी जिंदगी सहल करने के लिए, मियां बीवी के दरमियान इत्तेफाक और मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार करने के लिए। फरमाया यहां रुक जाओ, शहर वालियों को इत्तला हो जाए कि काफिला लौट आया है, ताकि वो तेरे इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं। अब बाहर रुकने का रुझान तो नहीं, जरूरत भी नहीं है। आप इस्लामाबाद से चले हैं, मैसेज कर दिया, फोन आ गया घर में, साहब फलां गाड़ी पे बैठे, इतने बजे यहां पहुंच जाएंगे, और वो लंबी लिस्ट लेके बैठी हुई है बेचारी, चुन्ने ने ये कर दिया, मुन्ने ने वो कर दिया, दूध वाले ने ऐसे कर दिया, बिजली का बिल आया पड़ा है, नल खराब है, ये है वो है फलां, वो न जाने कितने मसाइल की गठड़ी अपने सर पे उठा के, अपने तबीयत पे जबर करके, शायद कहीं से कर्ज पकड़ के तेरे लिए तोहफे तहाइफ लेके आ रहा है, और तू उसकी घर की दहलीज में पहुंचने से पहले अपने मसाइल का भंडारा खोल के बैठ गई।